میں نے دعا کی کہ اللہ اگر میرا بھائی زندہ ہے تو اسے ہم سے ملا دے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمارے دلوں کو سکون دے دے، کیونکہ میری امی اب اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور عرفہ میریکل سٹوری میں شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے ان سسٹر نے اور ان کی ممی نے عرفہ کے دن دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے وہ ناممکن معجزہ ان کے لیے کر دیا جس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی تھی، لیکن وہ کام ان کا نہیں بنا تھا، اور اللہ نے عرفہ کی دعا سے ان کی اس دعا کو 1 مہینے کے اندر ہی مکمل کر دیا۔ تو یہ جو میریکل سٹوری ہے یہ عرفہ کی سٹوری ہے، اور یہ سسٹر شیئر کرتی ہیں جن کا نام ہے مریم۔ یہ کہتی ہیں کہ 2016 کی بات ہے، میں اور میری والدہ حج پر گئے تھے۔ میری والدہ جو ہیں وہ ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ میرا ایک بھائی تھا جو کہ 4 سالوں سے لاپتہ تھا۔ کہتی ہے ایکچولی ہوا یوں تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے میرا بھائی گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس نے ہر طریقے کا کانٹیکٹ ہم سے ختم کر دیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ہماری فیملی نے ہر چیز ٹرائی کی، پولیس رپورٹ کی، سوشل میڈیا پر چیزیں ڈالی، پرائیویٹ انویسٹیگیشن کی، بٹ کوئی بھی اس کو ٹریس نہیں کر پایا۔ اس صدمے کی وجہ سے میری والدہ پہ بہت جلدی عمر طاری ہو گئی۔ میری ممی بہت زیادہ بری لگنے لگی، کیونکہ وہ میرے بھائی کا درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور ان کو اندر ہی اندر ایسا لگتا تھا کہ شاید ساری غلطی ان کی ہے۔ پھر وہ حج پر گئیں، اور عرفہ کا دن آیا، وہاں پر ملینز حاجی موجود تھے۔ مریم نے اپنی دعا میں ہاتھ اٹھائے، ان کا دل رو رہا تھا۔ کہتی ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں نا، اگر میرا بھائی زندہ ہے تو ہمیں اس سے ملا دیں، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمارے دلوں کو سکون دے دے۔ میری امی اب اس خاموش درد کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ کہتی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں یہی دعا بار بار ریپیٹیڈلی مانگی جا رہی تھی مغرب تک۔ پھر کہتی ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہوا، اور 1 ہفتے بعد ہم لوگ ہمارے گھر واپس آ گئے۔ کہتی ہیں کہ جب ہم گھر آئے تو کچھ دن بعد ڈور بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ ایک داڑھی والا آدمی بیگس لیے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہے، اور وہ میرا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب یہاں سے گیا تھا تو وہ سالوں تک ہوم لیس رہا ہے۔ اس نے ہم لوگوں سے تعلق اس لیے ختم کر لیا تھا کیونکہ اس کو ڈپریشن ہو گیا تھا، اس کو ہمارا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مریم کے بھائی نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس کو ایک خواب آیا تھا، اور جن دنوں میں ان کے بھائی کو یہ خواب آیا تھا وہ عرفہ کے آس پاس کے دنوں کی ہی بات ہے۔ ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی کو خواب آیا کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ کعبہ کے سامنے رو رہی ہیں، اور اچانک ان کو محسوس ہوا کہ ان کو بس جیسے بھی کر کے اپنے گھر پہنچنا ہے۔ ایک اسٹرینجر نے ان کو پیسے دے دیے، پتہ نہیں کہاں سے کیسے اس آدمی نے ان کو پیسے دے دیے کہ وہ بس کر سکیں اور بس سے اپنے گھر آ سکیں۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے کھینچ کے گھر لا رہا ہے، اور مجھے اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ان کے بھائی جو تھے وہ گھر آ گئے، اور ذی الحج کے مہینے میں ہی گھر آ گئے۔ ان کی والدہ نے جب ان کے بھائی کو دیکھا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی، اور ریپیٹیڈلی وہ یا مجیب یا مجیب، تو نے میری عرفہ کی دعا قبول کر لی چلاتی رہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عرفہ کا دن بہت گریٹسٹ دن ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس دن پر بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن اپنی ساری دعائیں اکٹھا کر لیں، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز آپ کو اللہ سے مانگنی ہے، اس دن برج کے مانگے، رو کے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو آپ اسے باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔